شہر کی قدیم یونیورسٹی میں جہاں علم کی خوشبو بسی تھی، وہاں ایک اور داستان جنم لے رہی تھی۔ زین، جو ایک خاموش طبع اور کتابوں کا رسیہ نوجوان تھا، اپنی زندگی کی دھن میں مگن تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی بارش اس کے لیے کیا پیغام لائی ہے۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر اس کی ٹکر آئزہ سے ہوئی۔ آئزہ جس کی آنکھوں میں ہزاروں سپنے تھے اور جس کی ہنسی کسی بجتی ہوئی گھنٹی جیسی تھی۔ دونوں کی کتابیں زمین پر بکھر گئیں، لیکن جب ان کی نظریں ملی تو وقت جیسے تھم گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دو اجنبی روحیں ایک دوسرے کو پہچان گئی ہوں۔ آہستہ آہستہ دوستی بڑھی، پھر یہ دوستی محبت کے اس مقام تک پہنچ گئی جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ گھنٹوں کینٹین میں بیٹھ کر مستقبل کی خواب دیکھتے۔ زین کہتا، میں ایک بڑا رائٹر بنوں گا اور تم میری ہر کہانی کی ہیروئن بنو گی۔ آئزہ شرما کر کہتی، میں اس گھر کی ملکہ بنوں گی جو ہم دونوں مل کر بنائیں گے۔ ان کی محبت پاکیزہ تھی، جس میں ایک دوسرے کا احترام اور ساتھ نبھانے کا پختہ ارادہ تھا۔ آئزہ کے لیے زین اس کی کائنات کا ایک مرکز بن چکا تھا، اور زین کے لیے آئزہ اس کی زندگی کی واحد روشنی تھی۔ یونیورسٹی ختم ہوئی تو زندگی کی تلخ حقیقتیں سامنے آنے لگیں۔ زین ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ آئزہ کے والد شہر کے بڑے کاروباری لوگوں میں سے تھے۔ جب زین کا رشتہ آئزہ کے گھر پہنچا تو اسے دولت کے ترازو میں تولا گیا۔ آئزہ کے باپ نے صاف کہہ دیا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، میری بیٹی محلوں میں رہنے کی عادی ہے، تمہارے خوابوں کے چھوٹے سے گھر میں وہ دم توڑ دے گی۔ زین نے بہت کوشش کی، اس نے دن رات ایک کر دیے تاکہ وہ مقام پر پہنچ جائے جہاں آئزہ کے والد اسے قبول کرے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آئزہ پر گھر والوں کا دباؤ بڑھنے لگا، اسے قید کر دیا گیا، اس کا فون چھین لیا گیا۔ ایک رات آئزہ نے کسی طرح زین کو پیغام بھیجا، زین، اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ زین اپنی بائک پر طوفانی بارش میں آئزہ کے گھر کی طرف نکلا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے بس آئزہ کو بچانا تھا، لیکن راستے میں ایک موڑ پر سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے اس کی زندگی کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اسپتال کی سفید دیواروں اور کلوروفارم کی بو۔ زین آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آئزہ کو جب پتہ چلا تو وہ دیوانہ وار اسپتال پہنچی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سکتہ تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ زین نے آخری بار آنکھیں کھولی، سامنے آئزہ کا روتا ہوا چہرہ تھا۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے آئزہ کا ہاتھ تھاما اور ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آئزہ، اس جنم میں شاید ہمارا آسماں ادھورا رہ گیا، لیکن یاد رکھنا میں تمہارا وہاں بھی انتظار کروں گا جہاں ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ زین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، مانیٹر کی آواز ایک لمبی پیپ میں بدل گئی۔ آئزہ کی چیخ ہسپتال کے کور ڈور میں گونجی، مگر زین اب بہت دور جا چکا تھا۔ برسوں بیت گئے، آئزہ نے کسی سے شادی نہیں کی۔ وہ اب بھی اسی لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن وہ جانتی ہے کہ زین اس کی تحریروں میں ہے، اس کی سانسوں میں ہے اور اس ادھورے آسمان میں زندہ ہے۔